عمران خان رہائی تحریک جاری ہے۔ ایسی صورتحال میں وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا سہیل آفریدی کی ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات کس سے ہوئی ہے اور کون سے اہم فیصلے اس ملاقات میں کیے گئے ہیں، اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اندر مختلف افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ شاید سہیل آفریدی نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ یہ خبر کیا ہے، اس خبر کی تفصیلات کو بھی آج ویڈیو کا حصہ بنائیں گے، جبکہ نواز شریف کے حوالے سے بھی کچھ دلچسپ انکشافات سامنے آئے ہیں۔ یہ انکشافات کیا ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ نادرا کے حوالے سے بھی ایک دلچسپ خبر سامنے آئی ہے اور یہ کس طرح سے اہمیت اختیار کر گئی ہے اور شہریوں کا اس خبر سے کیا براہ راست تعلق بن رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی خبر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ نادرا کے حوالے سے ہے۔ نادرا کے نئے اختیارات کیا ہیں اور شہریوں کے حقوق کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ حکومت نے قانون سازی کے ذریعے نادرا کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک شخص کا شناختی کارڈ 60 دن کے لیے بلاک کر سکے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ قدم مشکوک افغان شہریوں کی جانچ پڑتال کے لیے اٹھایا گیا ہے، لیکن ناقدین کا ماننا ہے کہ اسے سیاسی مخالفین اور خاص طور پر صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شناختی کارڈ بلاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس، اے ٹی ایم کارڈ، موبائل سم اور پاسپورٹ سمیت تمام ضروری جو دستاویزات ہیں وہ معطل ہو جائیں گی۔ ماضی میں بھی ایسے قوانین کا غلط استعمال بہرحال دیکھا گیا ہے اور اگر کسی بے گناہ کا شناختی کارڈ بلاک ہو جاتا ہے، محض شک کے دائرے کے اندر ہی کر دیا جاتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر یقیناً وہ عدالتوں کے چکر لگائے گا اور عدالتیں بھی فوری طور پر تو یہاں پر کیسز کو سنا نہیں جاتا، شہریوں کو سالوں بھی دھکے کھانے پڑتے ہیں، تو اس صورتحال کے اندر شہری عدالتوں کے چکر کاٹتے رہیں گے، ذہنی اور معاشی اذیت سے بھی گزریں گے۔ بہرحال حکومت نے ایک اہم قانون سازی کی، لیکن شاید بہت سے اہم معاملات تھے بظاہر جو نہیں دیکھے گئے، اور اب شہریوں کے اوپر یہ ایک مسئلہ جو ان کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے کہ نادرا کسی کو بھی مشکوک شخص قرار دے کر 8 روز کے لیے اس کا شناختی کارڈ بلاک کرنے کا اختیار رکھے گا۔ دوسری اہم خبر جو ہے وہ سہیل آفریدی کے حوالے سے ہے۔ سہیل آفریدی کی فائنلی ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہو گئی ہے اور فائنلی ان کی ایک طویل عرصے کے بعد ان کے ساتھ ایک میز پر وہ بیٹھے ہیں۔ اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں جہاں علاقائی صورتحال پر بات ہوئی، وہیں پر 28ویں آئینی ترمیم اور دیگر اہم معاملات بھی زیر بحث آئے ہیں، اور اسی ملاقات کا جو اعلامیہ ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے تناظر میں کفایت شعاری اور ایندھن بچت مہم کے معاملے پر آصف علی زرداری کی زیر صدارت معیشت، توانائی اور علاقائی صورتحال پر مشاورتی اجلاس ہوا، اور تفصیلات کے مطابق اجلاس میں خطے کی صورتحال اور ثالثی کی کوششوں پر مشاورت کی گئی۔ اسحاق ڈار نے ترکیہ، سعودی عرب اور مصر سے سفارتی روابط پر بریفنگ دی، جبکہ کفایت شعاری کے تحت حکومتی اخراجات میں کمی کا فیصلہ کیا گیا اور 60% سرکاری گاڑیاں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ گراؤنڈ کی جائیں گی۔ صدر نے عام آدمی پر قیمتوں کا بوجھ کم کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ معیشت، توانائی اور سیکیورٹی پالیسیوں میں ہم آہنگی یقینی بنائی جائے، ایندھن کے استعمال میں کمی اور پبلک ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے بھی آگاہی مہم شروع کی جائے، یہ بھی فیصلہ کیا گیا اور کہا گیا کہ مشکل وقت میں کمزور طبقات کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یہ انتہائی اہم میٹنگ تھی۔ صدر مملکت نے اس میں یہ کہا کہ خصوصاً خدمات اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر کنٹرول کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے تیل اور گیس سے سپلائی کے دباؤ، توانائی کی بڑھتی قیمتوں کے تناظر میں اقدامات کی بھی ہدایت کی۔ صوبائی اجلاس میں صوبائی قیادت کی جانب سے قیمتوں کے دباؤ کے کنٹرول کرنے، ضروری اشیاء کی دستیابی پر بریفنگ دی گئی اور دیگر اہم معاملات جو تھے وہ بھی زیر بحث آئے۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو کہ نواز شریف کے حوالے سے ہے، اور بظاہر نواز شریف کے حوالے سے کچھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ افواہیں تھیں جو کہ گردش کر رہی تھیں اور کچھ تاثر تھا، کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ موجودہ سسٹم کے اندر خوش نہیں ہیں، تو اب بہرحال ان کے کئی سوالات جو ہیں ان کے جوابات مل چکے ہیں۔ نواز شریف کے بارے میں پہلی بات کی جا رہی تھی کہ انہیں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا کافی انہیں خواہش تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے روکا گیا، لیکن اب کچھ اہم حقائق سامنے آئے جن کے مطابق نواز شریف کو نے جان بوجھ کر چوتھی مرتبہ وزیر اعظم وہ نہیں بنے، اور ان کے بارے میں لندن پلان کافی زیادہ مشہور ہوا اور کہا جا رہا تھا کہ لندن پلان کے کچھ اہم پوائنٹس تھے جن کے اوپر اب عمل درآمد بھی نظر آ رہا ہے۔ عمران خان پر اور ان کی جماعت کے اوپر پابندی، عمران خان کو جیل میں ڈالنا، پی ٹی آئی کو الیکشن سے روکنا اور دیگر تمام اقدامات جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خاص طور پہ اب سامنے آئے، ان کو کہا جاتا ہے کہ شاید یہ نواز شریف کے لندن پلان کا حصہ تھے، لیکن اب کچھ سینئر صحافیوں کے انکشافات کے مطابق
کچھ ایسی خبریں سامنے آئی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، نہ ہی وہ ناخوش ہیں معاملے پر، بلکہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ان کی مرضی سے ہی ہوا ہے، اور بظاہر انہوں نے اپنی جگہ اپنے آپ کو تھوڑا بیک فٹ پر کر کے اپنی صاحبزادی مریم نواز کو آگے جگہ دی، اور بھائی ان کے وزیر اعظم ہیں، بیٹی ان کی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر یقیناً ان کے لیے ناخوش ہونے کی کوئی وجہ سامنے نہیں آتی۔ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ان خبروں کے مطابق وہ بننا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ اب اپنی صاحبزادی کی آگے سیاسی تربیت جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان کو مستقبل کے لیے ایک اچھے لیڈر کے طور پر وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور بظاہر دیکھا جائے تو اس سسٹم کے نواز شریف بہت بڑے بینیفیشری ہیں، اور بظاہر اگر انہیں کوئی اعتراض ہوتا بھی تو وہ 26ویں اور 27ویں آئین ترمیم کے موقع پر وہ کسی بھی بہانے سے نہ آنا چاہتے تو نہیں آتے، لیکن وہ دونوں مرتبہ ووٹ کے لیے بھی پہنچے ہیں۔ دوسری جانب کچھ اہم خبریں سہیل آفریدی کے حوالے سے موجود ہیں، کہا جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بیانیے پر کیا وہ لڑیں گے بھی یا نہیں، اسی کو آگے لے کر چلیں گے یا نہیں، کچھ اس قسم کی باتیں اور افواہیں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر گردش کر رہی ہیں۔ عمران خان کو نامزد کیا گیا تھا، وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا سہیل آفریدی کو نامزد کیا گیا تھا عمران خان کی جانب سے 8 اکتوبر 2025 کو، اور اس کے بعد ان کے حوالے سے مختلف جو اہم خبریں تھیں وہ سامنے آئیں، کچھ ان کے اقدامات بھی تھے جو کہ مسلسل وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کر رہے تھے، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے وہ کر رہے تھے، لیکن اب ایک اہم خبر سامنے یہ آئی ہے کہ کے پی کے حکومت 12 نئے وزراء کو کابینہ میں شامل کرنا چاہتی تھی، اور ایک سینئر صحافی کے مطابق بیوروکریسی نے کہ ایک مخصوص وزیر نے اس پر شدید مخالفت کی، اور یہاں تک کہ سہیل آفریدی نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کچھ نام جو تھے وہ واپس لے لیے، اور لیکن اب پارٹی جو کی قیادت اور پارٹی کی جو ورکرز ہیں، کارکنان ہیں، وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب وہ ایک جگہ پہ اسٹینڈ نہیں لے سکتے، اپنا موقف نہیں منوا سکتے، تو ایسی صورتحال کے اندر عمران خان کی رہائی کے لیے کس طرح سے جد و جہد کر سکتے ہیں۔ بظاہر عمران خان کی رہائی کے لیے یقینی طور پہ ایک مضبوط قیادت کو سامنے آنے کی ضرورت ہے۔ علی امین گنڈا پور کے جانے کے بعد جب سہیل آفریدی کو آگے لایا گیا تھا، وزیر اعلیٰ منتخب ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے حلف اٹھایا، جس طرح کی سرگرمیاں انہوں نے جاری رکھی، پاکستان تحریک انصاف کو آگے سے آگے بڑھانے کی، کارکنان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، تو یہ تمام تر صورتحال اس سے بظاہر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کافی خوش دکھائی دیتے تھے، لیکن اب پارٹی رائے کے مطابق سہیل آفریدی کے حوالے سے جہاں ایک طرف سینئر قیادت اپنے تحفظات رکھتی ہے، ان کے جارحانہ انداز کے حوالے سے خاص طور پر تنقید کی جاتی ہے، تو وہیں جو کارکنان ہیں وہ بھی عید کے بعد خاص طور پہ ان سے زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتے۔ سوشل میڈیا پہ کئی ٹرینڈز جو سہیل آفریدی کے خلاف چلائے جا رہے ہیں، وہ ان میں سے متعدد جو ہیں وہ خود پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے ہیں، جو کہ اب ان پر بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی بظاہر پریس کانفرنسز تک دکھائی دیتے ہیں، دعووں اور وعدوں تک دکھائی دیتے ہیں، جو عملی اقدامات کرنے چاہیے وہ نہیں ہو رہے، اور رہائی تحریک کے حوالے سے ایک تاریخ جو تھی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز خاص طور پہ چاہتے تھے